أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أفضل السفراء المقربين حبيب إله العالمين سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المنتجبين المنتخبين الميامين المعصومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر أجل اللهم له الفرج ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. شان رسالت ان مجالس کے لیے ہمارا عنوان تھا اور ہدایت حاصل کی جا رہی تھی قرآن کریم کے سورہ مبارکہ جمعہ کی اس آیت سے. پروردگار عالم انسان کو اس کی خلقت اور پیدائش سے پہلے، اس کے اس دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے نعمتیں اور نعمتوں پر نعمتیں عطا کرنا شروع کرتا ہے. لیکن ایک عجیب بات ہم کو نظر یہ آتی ہے کہ انسان کو اتنی نعمتیں عطا کرنے کے باوجود وہ نعمتیں جن کے بارے میں خود وہ کہہ رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں دیں کہ اگر تم خالی نعمتوں کو گننا چاہو، خالی نعمتوں کی گنتی کرنا چاہو تو یہ گنتی تم سے ممکن نہیں ہے. مگر یہ ساری نعمتیں عطا کرنے کے باوجود کہیں پہ پروردگار عالم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم پہ احسان کیا ہے. لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جب اس کا تذکرہ ہوا تو آیت کا آغاز ہی اس طرح سے وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. یاد رکھو یہ پروردگار عالم کا احسان ہے، یہ اللہ نے تم پر منت کی ہے، یہ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہارے درمیان اپنے حبیب کو، تمہارے درمیان اپنے رسول کو بھیجا
ایک جانب کائنات کی ساری نعمتیں اتنی کہ انسان گن نہیں سکتا، ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہو رہا، ایک جانب ذات رسالت یہ قرآن کہہ رہا ہے ہماری اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانو، رسول تمہارے درمیان آ رہا ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اپنے ایسے حبیب کو تمہارے درمیان بھیجا۔ اور اس مقام پر ایک عجیب حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے، جب ذات رسالت نے مکے کے ماحول میں تبلیغ اسلام کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، ایک عجیب حقیقت، ذات رسالت کا ایک اہم ترین پہلو، سیرت رسول کا ایک اہم ترین گوشہ کہ جس وقت مکے میں پیغمبر اسلام نے اعلان رسالت، تبلیغ دین اور فریضہ اسلام کی ادائیگی شروع کی تو قریش مکہ، مشرکین عرب پیغمبر کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس مخالفت کے دوران ان کی زبان پر ایک عجیب اعتراض آیا، ایک عجیب اعتراض، جو تہمتیں لگائی گئیں، جو پروپیگنڈا کیا گیا، وہ تو 3 دن پہلے کی مجلس کا موضوع تھا، لیکن آج مشرکین عرب کا ایک عجیب اعتراض قرآن خود نقل کر رہا کہ عرب کے مشرک اللہ کے رسول کے پیغام کو سننے سے انکار کر رہے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ اس قرآن کو کلام خدا ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ بہانہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم۔ دیکھیے ایک عجیب انداز، یہ کفار مکہ کا اعتراض ہے جسے قرآن نقل کر رہا، اور آج ایک مسلمان کی فکر بھی اپنے سامنے رکھیے گا۔ مکے کا کافر، یہ ابو جہل، یہ ولید، یہ عتبہ، یہ شیبہ، یہ ابو لہب، اعتراض کیا ہے انہیں؟ کیوں آخر رسول کی رسالت کو نہیں مان رہے؟ تو ان کا اعتراض یہ ہے کہ لولا نزل ھذا القرآن، اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے، اگر یہ قرآن پروردگار عالم کا کلام، تو خدا نے اس قرآن کو کیوں نازل نہیں کیا اعلی رجل، ایسے مرد پر، من القریتین، مکے اور طائف، ان 2 شہروں کے، مکہ اور طائف۔ یہ اس وقت کی آیت ہے جب اسلام مدینے پہنچا بھی نہ تھا، کفار مکہ
بن دیکھے ایمان بھی لا رہے ہیں، پیغمبر کا قصیدہ بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن کب تک تعریف کا سلسلہ جاری رہا؟ جب تک کہ پیغمبر نے ان کے جھوٹے عقائد پہ ضرب نہ لگائی۔ لیکن جہاں ان کے جھوٹے عقائد پہ ضرب لگی، اب وہی صادق رسول، اب وہی امین رسول، اس کی مخالفت شروع ہو گئی، اعتراض شروع ہو گیا۔ کسی مالدار کو خدا نے اپنا رسول کیوں نہ بنایا؟ تو پتہ چلا اس وقت تک انسان اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، امام کو بھی مانتا ہے، اسلام کو بھی مانتا ہے، جب تک کہ اسلام، امام اور رسول اس کی زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہ کریں، زندگی میں دخل نہ دیں۔ لیکن جہاں خدا نے، رسول نے، امام نے ہماری زندگی میں دخل دینا شروع کیا، بس وہیں پہ مخالفت ہو جاتی ہے۔ اب کلام خدا کی تعویلات ہوتی ہیں، احادیث کو ضعیف قرار دیا جاتا، حکم شریعت کا انکار کیا جاتا۔ کیا یہ حقیقت آج بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی؟ علی سچے ہیں، لیکن اگر علی نے نماز کی بات کی، مومن نے کہا حدیث ضعیف لگ رہی ہے۔ علی سچے ہیں، لیکن جہاں علی نے حجاب کی بات کی، مومنہ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اس واقعے پہ یقین نہیں آ رہا۔ علی سچے ہیں، لیکن جہاں علی نے گناہوں کی سزا کی بات کی، وہاں ایک مرتبہ گھبرا کے مومن نے کہا کہ ہماری عقل سے قبول نہیں کرتی ہے۔ ارے اگر سچا مانا ہے تو ہر چیز میں سچا مانو، اگر امام مانا ہے تو ہر چیز میں امام مانو، اگر صاحب خلق عظیم مانا ہے تو اس کے ہر قول پہ یقین کرو۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ ایک جانب مومن اسی علی کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، اسی رسول کے نام پہ جان قربان کرتا، لیکن جب رسول کا ایسا حکم آتا جو ہماری زندگی سے ٹکرا رہا۔ اور دیکھیے، ایک تو وہ حکم ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان ہو رہا ہو، ہم بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور حکم آ گیا کہ سودی ادارے کی ملازمت حرام ہے۔ اب یہ وہ حکم ہے جس سے ہم کو مالی نقصان ہو رہا، یہاں پہ انسان اگر تھوڑا پس و پیش کرے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ ہمارے لیے مثال دے رہا ہوں، ہم نے کسی کا حق غصب کر کے مکان بنایا، حکم خدا ہم کو بتایا گیا کہ مومن کے مال کو، مسلمان کے مال کو غصب کرنا گناہ۔ اب اگر اس حکم کو ماننے سے ہم انکار کریں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ جائیداد نکل رہی ہے ہاتھ سے، کیسے مومن قبول کر؟ ایک آدمی کا سورس آف انکم یا ایک آدمی کی کمائی کا ذریعہ ہی رشوت ہے۔ اب اگر حدیث رسول آ گئی کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، یا دوسری حدیث امام کی آ گئی الراشی والمرتشی والسائی بینہما فی النار، رشوت لینے والا، دینے والا، دونوں کے بیچ میں معاملہ طے کرانے والا، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ مومن نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا۔ بات کچھ سمجھ میں آ گئی کہ ہاں بھائی، مالی نقصان ہے، پیسے کا نقصان ہے، مکان چھوڑنا پڑے گا، لیکن اگر ایسے احکام میں بھی مومن اعتراض کرے کہ جہاں اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ بات ضد کی ہے، بات صرف بحث کی ہے۔ رسول کو ماننا ہے، رسول کی بات کو نہیں ماننا، امام کو ماننا ہے، امام کے کلام کو نہیں ماننا۔ اب آپ کہیں گے اس کی مثال، بس یہ آخری جملے ہیں میرے، مجھے پتا بڑا ناگوار تذکرہ ہوتا، صاحبان ایمان کے چہرے کی حالت ہی بتا دیتی، لیکن جو شان رسالت ہے تو اس میں آج یہ مسئلہ صرف بحث آیا کہ جو کفار پیغمبر کی شان تسلیم کر رہے مخالف کیوں ہوئے، اس مسئلے کی بنیاد پر، جس بنیاد پر آج کا مومن بھی مخالف رسول بننے کو تیار ہے۔ پیغمبر کا اخلاق، قرآن نے گواہی دی نا کہ خلق عظیم، پیغمبر جیسا اخلاق کسی کا نہیں۔ اور تاریخ میں ایک واقعہ آ گیا، تاریخ کی کسی بھی کتاب میں پڑھ لو، لیکن بڑا نازک موضوع، حاشا و کلا، قسم شرعی کھا کے یہ کہتا ہوں کہ ممبر پہ جانے کے بعد نہ کسی کی ذات ذہن میں ہوتی ہے، نہ کسی کی شخصیت، نہ کسی پہ اعتراض کیا جاتا ہے، نہ کسی کی توہین، لیکن ایک حکم خدا بیان کرنا۔ واقعہ تاریخوں میں یہ آیا کہ جب پیغمبر نے ایران کے بادشاہ خسرو پرویز کے نام خط بھجوایا تو اس خسرو پرویز نے اس خط کو چاک کر دیا، پارا پارا کر دیا۔ پیغمبر کو اطلاع ملی، ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم مزق ملکہ، جس طرح اس نے میرے خط کو پارا پارا کیا ہے تو اس کی مملکت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ مگر وہ حاکم ایران پرویز صرف اس وجہ سے کہ یہ کون شخص ہے جس نے اپنا نام پہلے لکھا میرا نام بعد، پیغمبر کی گرفتاری کا حکم جاری کرتا۔ مدینہ یمن کے صوبے کی حدود میں آتا تھا تو شاہ ایران نے گورنر مدینہ یمن کو خط لکھا، گورنر یمن کو،
کہ مدینے کے اس نوجوان کی گرفتاری کا انتظام کرو۔ گورنر یمن پہلے اپنے 2 نمائندے بھیجے، بتا دو چلے مدینے کے حالات کیا۔ اب یہ تاریخ کا جملہ، پیغمبر کون؟ قرآن نے کہا کہ اخلاق میں پیغمبر کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ کل کی مجلس بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام اخلاق کی منزل پر باطل کے ساتھ اور اصولوں کی تبدیلی کا کبھی بھی قائل نہیں۔ اب یہ دونوں مدینے آئے، تاریخ کا جملہ، 3 مرتبہ پیغمبر کے سامنے آ رہے ہیں اور تینوں مرتبہ اللہ کا رسول چہرہ پھیر رہا۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ سلام بھی کیا اور پیغمبر نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ خیر وہ تو ایک فقہی مسئلہ کہ غیر مسلم کے سلام کا جواب اسلامی انداز سے دینے کا کیا حکم ہے، ایک الگ بحث ہے، لیکن 3 مرتبہ پیغمبر نے چہرہ پھیرا۔ وہ سامنے آئے، رسول نے چہرہ پھیرا، وہ دائیں طرف گئے، رسول نے چہرہ پھیرا، وہ بائیں طرف آئے، رسول نے چہرہ پھیرا۔ گھبرا کے انہوں نے پوچھا، ہم مہمان بن کے آئے، ہم ایک گورنر کے نمائندے بن کے آئے اور آپ کے اخلاق کی تعریف سنی، آپ ہمیں دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پیغمبر کا جواب آپ کو تمام تاریخوں میں ملے گا۔ ایک مرتبہ ان کے چہروں کی جانب اشارہ کیا اور کہا فیلکما من امرکما بہذا، تم پر فیل ہو، کس نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ داڑھی کو منڈوا کر میرے سامنے آ رہے ہو؟ ان کا جواب تھا امرنا ربنا کسرا، ہمیں یہ حکم ہمارے رب شاہ ایران کسرا نے دیا ہے کہ داڑھی منڈاؤ۔ پیغمبر نے کہا ولیکن امرنی ربی، لیکن میرے پروردگار نے مجھے حکم دیا ہے کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ پیغمبر اسلام کی سیرت کا ایک اہم واقعہ سیرت رسول انہی واقعات کا نام ہے۔ دیکھیں صاحب خلق عظیم ہے، ایک غیر مسلم خدمت رسالت میں آ رہا وہ رسول جو مکے کی مشرکہ اور خود پرست عورت کی مدد کرنے کو تیار، لیکن یہاں مسئلہ اصولوں کا آتا ہے، یہاں مسئلہ حکم خدا کا آتا ہے، یہ حکم خدا پہنچانا ہے۔ آنے والے مہمان جو پیغمبر کو نہیں مانتے، پیغمبر کے لائے ہوئے دین کو نہیں مانتے، پیغمبر ان کی جانب بھی نگاہ ڈالنے کو تیار نہیں، اس لیے کہ بغیر داڑھی کے آ رہے، تو ایک مومن، ایک مسلمان جو پیغمبر کے نام کا کلمہ پڑھتا ہے، جو شان رسالت کا قائل ہے، یہ کیسے تصور کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو خوش کر رہا؟ ہاں یہاں بے خبری، خدا معلوم کیسے ہمارے معاشرے میں یہ چیز مشہور ہو گئی کہ داڑھی کا رکھنا تو سنت ہے، اور سنت کا مطلب یہ لیا گیا کہ مرضی پر ہے، ہاں ثواب ہے، لیکن اگر داڑھی نہ رکھا جائے تو گناہ نہیں ہے۔ ہماری فقہ کے اعتبار سے ایسا مسئلہ نہیں، یہ لوازم میں سے ہے، یہ واجبات میں سے ہے، اس کی مخالفت حرام میں سے ہے، چاہے فتویٰ ہو یا احتیاط واجب۔ لیکن میں اس موضوع کو اپنا موضوع نہیں بنا رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی رشوت چھوڑنے سے انکار کر رہا، سود چھوڑنے سے انکار کر رہا، ایک آدمی کسی دوسرے کی جائیداد پہ قبضہ کر چکا ہے، اسے چھوڑنے سے انکار کر رہا، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی پیسے کا نقصان ہے، لیکن بعض ایسے احکامات ہیں، اس میں آخر رسول کی مخالفت سے کیا مل جائے گا، اس میں آخر امام کی مخالفت سے کیا مل جائے گا۔ میں نے مان بھی لیا کہ یہ واجب نہیں ہے، لیکن سنت تو ہے۔ کس کی سنت ہے؟ رسول کی سنت ہے، امام کی سنت ہے، کوئی نقصان بھی اس میں نہیں ہو رہا، پھر مومن کیوں لاپرواہ ہے؟ اور یاد رکھے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ جس کا قصیدہ قرآن اخلاق کے حوالے سے پڑھ رہا، وہ بتا رہا کہ ایسے گناہگار کو دیکھ کے میں بھی منہ پھیر رہا ہوں، تو یہ اسلام کی حقیقتیں ہیں۔ اور ایک ہی میرا پیغام مسلسل کہ ایسا نہ ہو کہ لا علمی کی بنا پر ہم نام رسول کا لیتے رہیں اور طریقہ کار مشرکین عرب کا اختیار کرتے رہیں کہ جب تک کہ رسول کا کوئی حکم ہمیں پسند آتا رہے، وہ صادق بھی ہے، وہ امین بھی ہے، وہ رسول برحق بھی ہے، اور جہاں رسول کا کوئی حکم ہمیں ناپسند آ گیا، اب اعتراض بھی شروع ہو گیا، اب دلیلیں بھی لائی جانے لگی، اب اس گناہ کو انجام دینے کو صحیح ثابت کیا جانے لگا۔ بس اس سے زیادہ مجھے آج گفتگو نہیں کرنا، لیکن اتنا کہنا ہے کہ اسلام اگر آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام برکتیں دیتا تو ساتھ میں ایک پیغام اور بھی دیتا کہ پہلے تمہیں قربانی دینا، پہلے تمہیں زحمتیں اٹھانا، پہلے تمہیں خدا کے لیے اپنے ایمان کو ثابت کر کے دکھانا، پھر دنیا بھی تمہارے لیے برکت کی جگہ اور آخرت کے تو مالک تم ہو ہی، لیکن پہلے قربانی دینا ہے۔ ہم اتنی معمولی سے قربانی نہیں دے پاتے کہ مثلا ہمارا کوئی نوجوان یہ ارادہ کر لے کہ اگر پیغمبر اسلام کا یہ عمل کل سے میں داڑھی منڈوانا چھوڑ رہا ہوں، رسول کو راضی کروں یا دنیا والے کو،
اتنی قربانی نہیں دی جاتی، جبکہ بار بار سن رہے ہیں یہ ایام ازا ان کے لیے ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کر دیے، اور سنتے ہی نہیں ہیں۔ مجلس ختم ہوتی، زیارت پڑھتے، کہتے بھی ہیں فَيَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَكُمْ فَأَفُوزَ مَعَكُمْ، اے کربلا کے مجاہدوں اور شہیدوں، کاش میں تمہارے ساتھ کربلا کے میدان میں ہوتا، تو جیسا جہاد تم نے کیا ہے، جو قربانی تم نے دی ہے، وہ کامیابی میں بھی حاصل کرتا ہوں۔ یقیناً اپنے دعوے میں ہم سچے بھی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا کہ جان دینے کی بات کر رہے ہیں، اور یہ چھوٹے چھوٹے واجبات اور یہ اسلام کی حرام چیز، اس میں قربانی نہیں دی جا رہی۔ یہ قربانی کا کون سا طریقہ کہ اے خدا مجھ سے میری جان لے لے، مجھ سے میری اولاد لے لے، مگر مجھ سے داڑھی کے بال کی بات نہ کر، جان دے سکتا ہوں۔ اس کی اہمیت شاید کم ہے، اس کی اہمیت شاید زیادہ۔ ارے جب فیا لیتنی کہا تو گویا یہ اعلان کیا کہ اے پروردگار، جب تو مجھ سے میرا مال مانگے گا تو وہ بھی قربان، جب تو مجھ سے عزت و آبرو کا سوال پیش کرے گا وہ بھی قربان، جب تو مجھ سے میری جان مانگے گا وہ بھی قربان، جب تو مجھ سے میری اولاد مانگے گا وہ بھی قربان۔ اس لیے کہ میں تو ان کربلا والوں کو مانتا ہوں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور اس شان سے قربان کیا، اس شان سے کہ الفاظ کے معنی کربلا میں بدل گئے۔ لفظ ہے کربلا میں، اس کے معنی بدل گئے۔ دیکھیے، ایک لفظ ہے خوشی، ایک لفظ ہے غم۔ خوشی کب ہوتی ہے انسان کو؟ جب اس کی اور اس کی اولاد کی جان محفوظ رہے۔ غم کب ہوتا؟ جب یا اپنی جان خطرے میں نظر آئے یا اولاد کی جان۔ کربلا میں یہ لفظ بدل گئے۔ کربلا میں خوشی اس کو ہو رہی ہے جسے اطلاع مل رہی کہ شہیدوں میں تمہارا نام لکھا ہے، اور غمگین وہ ہو رہا ہے جسے یہ پتہ نہیں چل پا رہا کہ مجھے جان دینے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ کربلا فطرت انسانی بدل گئی، کربلا الفاظ کے معنی بدل گئے، کربلا ماں اولاد کی سلامتی کی دعا مانگتی، کربلا میں ہر وہ ماں خوش ہے جس کا بیٹا کل شہید ہونے والا، ہر وہ ماں غمگین ہے جو یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے بیٹے کو شہادت کا موقع نہ ملے گا۔ عام زندگی میں جس ماں کی اولاد خطرے میں ہو وہ پریشان، کربلا میں جس ماں کی اولاد محفوظ ہو وہ پریشان۔ عام زندگی میں جس ماں کی اولاد اور جس ماں کی اولاد بچ جائے وہ خوش، کربلا میں جس ماں کی اولاد قربان ہو جائے وہ ماں خوش۔ ماں تک کا مزاج کربلا نے بدل دیا۔ سب سے مشکل ہے ماں کی فطرت کو بدلنا۔ بس اسی لیے ہمارے سامنے ارباب ممبر اور صاحبان ممبر کے یہ جملے آتے ہیں کہ عاشور کی رات، شب عاشور، میرے مولا نے جب خیموں کا جائزہ لیا تو ہر بیوی خوش ہے، صرف ایک بیوی ہے جو زار و قطار رو رہی، اور یہ ہے اصغر کی ماں رباب۔ کون اصغر؟ کربلا کا سب سے کم سن مجاہد۔ لیکن اگر آپ کربلا کے واقعے کو دیکھیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اصغر کربلا کا سب سے کم سن مجاہد ہوگا، لیکن کربلا کا سب سے بڑا مجاہد بھی اصغر ہے۔ کسی بھی غیر مسلم کے سامنے کربلا کا واقعہ رکھیں، وہ سب سے زیادہ اگر متاثر ہوگا اصغر کی شہادت سے۔ اصغر کربلا کا وہ مجاہد ہے کہ جس نے دنیا کفر کے کلیجوں کو ہلا دیا تھا۔ اثر عاشور بھی لشکر یزید رویا، اکبر کی شہادت پہ نہیں رویا، عباس کے بازو قلم ہوتے وقت نہیں رویا، حسین کی شہادت کے وقت کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں، لیکن جب ننھا مجاہد اصغر آیا تھا تو لشکر آدھا کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اصغر وہ مجاہد جس کا مرثیہ ہندوؤں نے لکھا، جس کا مرثیہ عیسائیوں نے لکھا، جسے خراج عقیدت فرانسیسی شاعر نے پیش کیا۔ کربلا، کربلا کی صداقت کا سب سے بڑا گواہ 6 مہینے کا اصغر، مرحوم مولانا غلام اصغری صاحب علی اللہ مقامہ، اور مرحوم مولانا زیدی صاحب علی اللہ مقامہ۔ کچھ جملے مرحوم
مولانا غلام عسکری کے، کچھ مرحوم مولانا سیدی کے۔ 28 رجب کو حسینی قافلہ مدینے سے چل رہا۔ ایک مرتبہ حسین نے دیکھا بہت دیر ہو گئی، سیدانیہ گھر سے باہر نہیں آ رہی۔ میرا مولا خود حالت دریافت کرنے گھر میں داخل ہوا۔ بیویوں کیا بات ہے، سب کو الوداع کہہ چکی ہوں، سواریوں کے جانور لائے جا چکے ہیں، اس کے بعد تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ پتا چلا بیت الشرف حسینی میں ایک بڑا مسئلہ پیش آ گیا، اور وہ یہ کہ جب ساری بیویاں رخصت ہو رہی تھیں، ایک مرتبہ صغرا پھر اس کمرے میں داخل ہوتی ہے اور سیدھی رباب کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے، اماں رباب، اپنے چھوٹے بھائی اصغر کو اب تک میں نے دل بھر کے نہیں دیکھا۔ قاسم، آنا محمد، اکبر، عباس، ان کی تو گودوں میں صغرا کا بچپن گزر رہا، مگر اصغر وہ تو اسی ماہ رجب میں پیدا ہوا ہے۔ ننھی صغرا آئی، کہا، اماں رباب، میں نے اب تک اپنے اس بھائی اصغر کو دل بھر کے نہیں دیکھا، ذرا ایک مرتبہ اور میری گود میں میرے بھائی اصغر کو دے دیجیے۔ رباب نے اصغر کو، 15 دن سے بھی کم سن اصغر، رباب نے اصغر کو چھوٹی بہن صغرا کی گود میں دیا۔ اصغر اپنی بڑی بہن کی گود میں آیا۔ ایک مرتبہ صغرا کا دکھ، صغرا کا درد، صغرا سمجھ رہی کہ کوئی میرے دکھ و درد کو محسوس نہیں کر رہا، ارے میرا بابا مجھے چھوڑ کے جا رہا اور کوئی میرا ساتھ نہیں دے رہا، میرے چچا عباس نے بھی کچھ نہیں کہا، میرے بڑے بھائی اکبر نے بھی کچھ نہیں کہا، میری ماں بھی خاموش رہی۔ اپنا دکھ بیان کرے تو کس سے بیان کرے؟ ادھر ننھا بھائی گود میں آیا اور صغرا نے خدا معلوم اصغر کے کان پہ منہ رکھ کے کس طرح سے اپنی فریاد بیان کی، مجھے اکیلا چھوڑا جا رہا ہے کہ اب جو تھوڑی دیر گزری حسین کی جانب سے کنیزیں پیغام لے کے آئیں۔ رباب آگے بڑھی، صغرا بیٹی ہمیں دیر ہو رہی ہے، لا اصغر کو دے دے، قافلہ رکا ہوا ہے۔ یہ کہہ کے رباب نے ہاتھ پھیلا ہے، اصغر ماں کی گود میں آنے کو تیار نہیں ہے، منہ موڑ کے ایک مرتبہ ننھی بہن کے سینے سے چمٹ گیا۔ اصغر ہے جو صغرا کے دکھ کو محسوس کر رہا، رباب بلاتی ہے، اصغر نہیں آتا۔ ام کلثوم آگے بڑھی، اصغر بیٹا ہمیں دیر ہو رہی ہے، کربلا جانا ہے، آ میری گود میں۔ اصغر پھر منہ موڑ کے صغرا کے سینے سے لپٹ جاتا ہے۔ آخر میں زینب آگے بڑھی، بڑی پھوپھی آگے آئی، اصغر بیٹا آپ میری گود میں آ جا، زینب تجھے کربلا لے جائے گی، زینب تجھے ساتھ لے کے جائے گی۔ لیکن آج اصغر ہے کہ صغرا کی آغوش چھوڑنے کو تیار نہیں، زینب کی گود میں بھی نہیں جا رہے۔ میرا مولا حسین بیت الشرف میں داخل ہوا۔ بیویوں بہت دیر ہو رہی ہے، ہمیں مغرب سے پہلے مدینے سے نکلنا ہے، آخر کیا مسئلہ ہے؟ زینب نے کہا بھیا کیا کیا جائے؟ اصغر نہیں مان رہا ہے، کسی بیوی کی گود میں آنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا، اپنی بہن صغرا کی آغوش کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہو رہا۔ حسین نے سنا، آگے بڑھے، ایک مرتبہ اصغر کے قریب آئے اور کانوں کے قریب اپنا منہ لے گئے۔ خدا معلوم کیا کہا، بس جیسے ہی اصغر نے بابا کی بات سنی، ایک مرتبہ صغرا کی گود سے حسین کی گود میں آ گئے۔ شاید حسین نے کہا ہو، اصغر بیٹا کربلا کے میدان میں مجھے تیرے جہاد کی بھی ضرورت ہے، اصغر بیٹا میرا مقصد کربلا میں پورا نہیں ہو سکتا جب تک تو میرا ساتھ نہ دے۔ یہ کہہ کے حسین نے اصغر کو گود میں لیا اور یہ قافلہ چلا۔ باقی تمام مراحل کو اختصار کی خاطر نظر انداز کرتے ہوئے اس منزل پہ آ جاتا ہوں جہاں کربلا نے فطرتیں بدل ڈالی۔ شب عاشور آ گئی، میرے مولا نے اپنے اصحاب سے گفتگو کر لی، انہیں حکم دیا کہ خیموں کو چاروں طرف لگاؤ۔ اب میرا مولا سیدانیوں کے خیمے کی جانب بڑھا، ایک ایک خیمے کو دیکھتا جا رہا ہے، ہر خیمے کی حالت حسین کے سامنے ہے، ہر بیوی خوش ہے، ہر بیوی راضی ہے، اپنی کمائی کو تیار کر کے بیٹھی ہے۔ آنا محمد کے خیمے میں، آنا محمد کے زینب کے خیمے میں آنا محمد بیٹھے نظر آئے۔ حسین نے دیکھا زینب آنا محمد کو کل کے لیے تیار کر رہی ہیں، کبھی ان کے دادا جعفر تیار کے حالات بتاتی، کبھی ان کے نانا حیدر کرار کے حالات بتاتی۔ میرا مولا
آگے بڑھا. ام لیلا کا خیمہ ہے اور ماں نے ایک مرتبہ جوان بیٹے کو گود میں لٹایا ہے. ماں بیٹے کی گفتگو جاری ہے. ام لیلا خوش ہیں. آگے بڑھا میرا مولا. ام فروا کے خیمے میں قاسم تیار نظر آیا اور ام فروا قاسم کو کل کے لیے آمادہ کر رہی ہے، مگر ہر خیمے میں خوشی ہے، ہر ماں ازا ہر بیوی راضی ہے. فقط ایک خیمہ ہے جہاں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. میرا مولا آگے بڑھا. یہ رباب کا خیمہ ہے، رباب کا خیمہ ہے. خیمے میں داخل ہوئے، بڑا عجیب منظر دیکھا. میرا مولا کیا دیکھتا ہے؟ اصغر کے گہوارے پہ سر رکھے رباب ذات و قطار آنسو بہا رہی ہیں. میرا مولا پوچھتا ہے رباب خیریت تو ہے؟ اصغر زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا؟ رباب نے گھبرا کے کہا آقا میں فقط اس لیے رو رہی ہوں کہ میں دیکھتی ہوں ہر بیوی کل کے لیے اپنی اپنی قربانی کو تیار کر رہی ہے، مگر رباب کتنی بدقسمت ہے. مولا قیامت کا دن آئے گا، قیامت کا دن آئے گا، یہ ساری بیویاں شہزادی فاطمہ کے سامنے سرخ رو ہو کے جائیں گی، لیلا اکبر کو لے کے جائیں گی، فروا قاسم کو لے کے جائیں گی. رباب کتنی بدقسمت، قیامت کے دن شہزادی کو کس طرح منہ دکھائے. مولا پروردگار نے دو ہی اولادیں عطا کی ہیں. بڑی بیٹی ہے سکینہ، لڑکیاں مقتل میں جاتی نہیں ہے، اور اگر بیٹا ہے تو اتنا چھوٹا. مولا کاش میرا اصغر گھٹنیوں کے بل چلنے کے قابل ہوتا تو گھٹنیوں کے بل چلا کے مقتل میں لے. مجھے نہیں معلوم میرے مولا نے رباب کو کس طرح تسلی دی، مگر میرا دل چاہتا ہے میں کہوں شہزادی رباب آج آپ پریشان ہیں، شب عاشورا آپ غمگین ہیں، بڑی لڑکی ہے جہاد ہو نہیں سکتا، چھوٹا لڑکا ہے گھٹنیوں کے بل بھی نہیں چل سکتا، مگر شہزادی رباب آپ سے قربانی کربلا کی سب سے بڑی قربانی بنے گی. آپ کی بیٹی سکینہ کوفہ اور شام میں ایسا جہاد کرے گی لوگ زینب کے جہاد کو بھول جائیں گے. اور آپ کا شہزادی آپ بہت پریشان ہیں کہ میرا اصغر کل میدان میں نہیں جا سکتا. شہزادی آپ کا اصغر تو ایسا جہاد کرے گا لوگ اکبر کے جہاد کو بھول جائیں گے، عباس کے جہاد کو بھول جائیں گے. شہزادی آپ کا مجاہد کربلا کا سب سے بڑا مجاہد بننے والا ہے. اور اگلے دن عاشور کی سے پہر آ گئی اور وہ وقت آ گیا کہ میرا مولا دائیں طرف دیکھے کوئی نظر نہ آئے، بائیں طرف دیکھے کوئی نظر نہ آئے. ایک مرتبہ آواز دیتا ہے حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا. ارے ہے کوئی جو رسول کے بیٹے کی نصرت کو آئے. اور پھر نام لے کے پکارنا شروع کیا اینا اینا اخی عباس، ارے میرا بھائی عباس کہاں گیا؟ اینا اینا علی الاکبر، میرا بیٹا اکبر کہاں گیا؟ اینا اینا حبیب ابن مزاحم، اینا اینا مسلم ابن اوسجا. نام لے کے پکار رہے ہیں، لیکن ابھی میرا مولا نام لے رہا تھا کہ خیموں سے سیدانیوں کے رونے کی آواز آئی. میرا مولا واپس خیمے میں گیا. زینب خیریت تو ہے، خیریت تو ہے. کہا بھیا ادھر آپ نے نام لے کے استغاثہ شروع کیا، ادھر اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے زمین پہ گرا دیا. شاید اصغر یاد دلا رہے ہو بابا آپ سب کا نام لے رہے ہیں اور مجھے بھول گئے. ارے مدینے سے تو یہ کہہ کے لائے تھے اصغر کربلا میں تمہیں جہاد کرنا ہے، کیا بابا مجھے بھول گیا؟ اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. حسین کہتے زینب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو. اس کے بعد مقتل میں نہیں پڑھا. مولانا زیدی صاحب اکثر یہ جملہ کہتے تھے. حسین نے کہا زینب لاؤ اصغر کو میرے حوالے کرو. میرے مولا نے اصغر کو لیا. ایک مرتبہ خیمے سے باہر جانا چاہتے ہیں کہ رباب سامنے آ گئی. آقا میرا اصغر کہاں جا رہا ہے؟ حسین نے کہا رباب تمہاری دعا قبول ہو گئی، اصغر جہاد کرنے جا رہا ہے، اصغر میدان میں جا رہا ہے. بس مولانا زیدی صاحب کہتے تھے اتنا سننا تھا. رباب نے کہا آقا پھر اصغر کو میری گود میں دے دیجیے.
اصغر کو میرے حوالے کر دیجئے۔ حسین نے سنا، مسکرا، رباب کیا بات ہے، بیٹے کو جدا کرنے کو دل نہیں چاہ رہا، اصغر کو میدان میں بھیجنے کو دل نہیں چاہ رہا۔ رباب نے گھبرا کے کہا نہیں آقا یہ بات نہیں ہے، ابھی آتی ہوں ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کے اصغر کو اپنے خیمے میں لے گئی اور تھوڑی دیر کے بعد لائیں تو ننھا مجاہد لیکن شان بدل چکی ہے، نیا کرتا پہنا دیا، بالوں میں کنگھی کر دی، آنکھوں میں سرما لگا دیا، کمر میں رومال باندھ دیا۔ ارے کم سن ہے تو کیا ہوا، حیدر کرار کا پوتا ہے، پوری شان سے جہاد کرے گا، حیدر کرار کا پوتا ہے۔ اور پھر تیار کر کے بچے کو حسین کی آغوش میں دیا۔ حسین چلے، مولانا مرحوم کہتے تھے، رباب نے آواز دی، کہا اصغر بیٹا تو جا رہا ہے اور تیری ماں کو پتا ہے واپس نہیں آئے گا، واپس نہیں آئے گا، بس جاتے جاتے ماں کی 3 وصیتیں سنتا جا، 3 نصیحتیں ماں کرنا چاہتی ہے۔ اصغر بیٹا تیری ماں کو پتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو اپنی دادی فاطمہ زہرا کی آغوش میں ہوگا۔ اصغر پہلے تو دادی کو ماں کا سلام پہنچانا، اور اگر دادی کہیں کہ ماں نے منہ دھلا کے نہیں بھیجا تو کہہ دینا میری ماں بڑی مجبور تھی، میری ماں بڑی مجبور تھی، پانی نہ تھا میری ماں کے پاس۔ اور سن اصغر بیٹا، سن اصغر بیٹا، مجھے پتا تو بڑا پیاسا، تھوڑی دیر کے بعد تیرا دادا تجھے اپنی گود میں لے گا، وہ ساقی کوثر ہے، تیرا دادا تجھے کوثر کے کنارے لے جائے گا، لیکن خبردار اصغر حسین سے پہلے پانی نہ پینا۔ تیرا دادا تجھے کوثر کے کنارے لے جائے گا مگر آقا سے پہلے پانی نہ پینا۔ اور سن اصغر مجھے پتا ہے تجھے تیر لگنے والا، دے تیر کھا کے رونا نہیں، دنیا یہ نہ کہے حسین کا بیٹا نہ روتا، رباب کے دودھ کی خرابی ہے، اپنی ماں کو بدنام نہ کرنا، رونا نہیں۔ اور ایک مرتبہ آخری سلام کیا، حسین چلے، ایک مرتبہ مقتل میں پہنچے۔ ارباب ازا باقی تفاصیل آپ علماء اور ذاکرین سے آج کی رات سن رہے ہیں، بس میں تو اس منزل پہ آپ کو لے جا رہا ہوں کہ ادھر وہ وقت آیا کہ لشکر یزید منہ پھیر کے رونے لگا۔ عمر سعد گھبرا گیا، دوڑا ہرملا کے قریب آیا، اے ہرملا بس اقطع کلام الحسین، کسی طرح حسین کے کلام کو منقطع کر دے، بغاوت نہ ہو جائے، فوج کا انداز نہ بدل جائے۔ ہرملا نے 3 بھال کا تیر سنبھالا، کیوں اور باب اعظم 3 بھال کا تیر کسے کہتے ہیں؟ 3 بھال کا تیر اس تیر کا نام ہے جو لوہے کی چادر توڑنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ہائے وہ تیر جو لوہے کی چادر توڑنے کے لیے، اور معصوم علی اصغر کا ننھا سا گلا، 6 مہینے کا شہزادہ، ہرملا نے کمان میں تیر لگایا، تیر چلانا چاہتا ہے، ہاتھ کانپ گئے، تیروں کمان زمین پہ گر پڑے، دوبارہ کوشش کی، ناکام رہا، جب تیسری مرتبہ ناکام رہا، ہرملا کا دوست سنان دوڑ کے آیا۔ ہرملا اگر کوئی مجھ سے پوچھے آج عرب کا سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لوں گا۔ ایک ننھے سے بچے سے ڈر گیا، ہرملا کہتا بچے کی بات نہیں ہے، تیر چلانا چاہتا ہوں، خیمے کا پردہ ہلنے لگتا ہے، ایسا لگتا ہے بچے کی ماں رباب کرے خیمہ کھڑی ہے، رباب خیمے کے دروازے پر ہے۔ سنان کہتا میں تیری آنکھوں میں ہاتھ رکھوں گا، ایک مرتبہ تیر چلا، اصغر کے گلے میں اس طرح بے وقت ہوا کہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کا معصوم شہزادے کا گلا چھن گیا۔ میرے مولا نے یہ منظر دیکھا، اصغر کو زمین کربلا پہ لٹایا، ابھی شہزادے میں جان ہے، تیر کھینچنا چاہا مگر ننھا شہزادہ تکلیف سے تڑپ اٹھا۔ حسین نے دوبارہ کوشش کی، آخر کا اصغر بیٹا مجھے پتا ہے تجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے مگر تو علی کا پوتا ہے، حسین کا بیٹا ہے، عباس کا بھتیجا ہے، میں تیر نکالتا ہوں، رونا نہیں۔ تیر نکالا، شہزادہ رویا تو نہیں مگر تیر کیا نکلا، اصغر کی جان بھی نکل گئی۔ ننھا فلاشا 7 مرتبہ میرا مولا حسین آگے بڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، 7 مرتبہ واپس آیا، ذوالفقار سے زمین کربلا کو کھودا، اصغر کی ننھی سی لہر بنائی۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ سارے شہداء میں فقط اصغر کی قبر کیوں بنائی گئی، شاید اس لیے حسین کو ڈر لگا ہوگا تھوڑی دیر بعد سارے لاشیں گھوڑوں تلے پامال کیے جائیں گے، میرا ششماہا اصغر، میرا ننھا اصغر، گھوڑوں کی ٹاپوں سے بچانے کے لیے اصغر کی ننھی سی قبر بنائی۔ لیکن ارباب ازا یہ ننھی سی قبر کب تک رہی،
ہوئی 11 محرم اصغر کا لاشا نہ ملا. شمر نے کہا لاشا میں تلاش کر کے لاتا ہوں. نیزہ لے کے آگے چلا, جگہ جگہ زمین کربلا میں نیزہ پیوست کیا. ایک بار جو نیزہ پیوست کیا, اب جو نیزہ نکالا ننا سا لاشا نو کے نیزہ پہ نظر آ رہا ہے. شمر نے اصغر کا سر کاٹا, لاشے کو دوبارہ قبر میں رکھا. 11 محرم سیلانیوں کا قافلہ چل رہا. مقتل میں بیویاں پہنچی, ہر بیوی اونٹ سے اتر کے اپنے وارث کے قریب گئی اور رباب اصغر کی ننھی سی قبر کی طرف